بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ کتاب تقصیر الصلاة فی السفر، یعنی یہاں سے اب احکام سفر شروع ہو رہے ہیں۔ یہ کتاب ہے ان احادیث کے ذکر کی جو حالت سفر میں تقصیر کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہے۔ تقصیر قصر یقصر کا مصدر ہے۔ قصرت الصلاۃ قصراً بھی بولتے ہیں اور قصرت الصلاۃ تقصیراً بھی بولتے ہیں اور اقصرت الصلاۃ اقصاراً بھی بولتے ہیں، لیکن پہلا اشہر ہے استعمال میں، اور تقصیر کا معنی ہے تخفیف الرباعیت الی رکعتین، یعنی 4 رکعتوں کو 2 رکعت ادا کر کے تخفیف کرنا۔ سفر قطع مسافت کو کہتے ہیں۔ سفر یسفیر باب ضرب سے، فہو سافر، اور جمع ہے سفر، جیسے راکب کی جمع رکب، صاحب کی جمع صحب۔ یہ مصدر ہے، اور سفر بالفتحتین اسم ہوگا۔ قطع مسافت کو کہتے ہیں۔ جب انسان کسی جگہ ارتحال کے لیے نکلے تو اس کو سفر کہتے ہیں، یا اگر وہ عدوا کی مسافت سے مافوق کا قصد کرے اس کو بھی سفر کہتے ہیں۔ عدوا کی مسافت کا کیا مطلب؟ وہ مسافت کہ جس کا طے کرنے والا عدوین واحدین سے جائے بھی آ بھی جائے، اگر اس میں قوت اور طاقت ہو، تیز چل کر عدوا، عدا یا عدو، چل کر آئے اور واپس بھی آ جائے۔ اس لیے کہ اہل عرب صاحب مصباح کی تحقیق کے بموجب مسافت عدوا کو سفر نہیں کہتے کہ جس میں تیز رفتار آدمی جا کر واپس آ جائے۔ ابن منذر وغیرہ نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ فجر کی نماز میں کوئی قصر نہیں ہے اور نہ ہی مغرب کی نماز میں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ الشافعی یہ فرماتے ہیں اپنے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ جمہور علماء کا نظریہ یہ ہے کہ سفر مباح میں قصر کرنا جائز ہے، اور بعض سلف سے یہ بھی مروی ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا کی شرط کی رعایت کرتے ہوئے کہ قصر کی اجازت تب ہے جب خوف فی السفر کی شرط کا تحقق ہو، اور بعض علماء کرام ایک شاذ قول بھی کہتے ہیں کہ سفر حج ہی میں قصر کیا جا سکتا ہے یا عمرہ یا جہاد میں۔ بعض سفر طاعت کی شرط لگاتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری، یہ حضرات کہتے ہیں ہر سفر میں قصر کی اجازت ہے، چاہے وہ سفر طاعت ہو چاہے سفر معصیت ہو، اس لیے کہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ طاعت و معصیت ایک مستقل چیز ہے اور سفر میں قصر کرنا ایک مستقل چیز ہے۔ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں روایتوں کو، اس کے ضمن میں بھی بہت سی باتیں آئیں گی۔ اخبرنا اسحاق بن ابراہیم، روایت جا رہی ہے عن یعلی بن امیہ قال قلت لعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ میں نے عمر بن خطاب سے یہ پوچھا کہ آیت کریمہ میں تو قصر کی اجازت
مشروط و مقید کی گئی ہے خوف کفار پر، اور اب حال یہ ہے کہ فقد امین الناس، لوگ باامن ہو چکے۔ فقال عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر نے فرمایا عجبت مما عجبت منہ، مجھے بھی یہی تعجب ہوا تھا، اس لیے فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سوال کر لیا تھا۔ پتہ چلا کہ اس طرح کا کوئی شک شبہ ہو تو اپنے بڑوں سے سوال کر لینا چاہیے، خاموخواہ اس کو بتنگڑ نہیں بنانا چاہیے۔ فقال، تو حضور نے فرمایا تھا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم، دیکھو بھائی اس میں اس طریقے کی باتیں مت کیا کرو، یہ تو ایک انعام ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، فقبلوا صدقتہ، تم اس کے انعام کو، اس کے صدقے کو قبول کر لو بلا چون و چرا۔ روایت کی سند میں ایک نئے راوی ہمارے سامنے ہیں، ابن ابی عمار، ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن ابی عمار القرشی المکی، حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، اور اسی طرح ابن عمر، ابن زبیر، جابر اور شداد ابن حاد وغیرہ سے بھی وہ روایت کرتے ہیں۔ ابن سعد اور ابو زرعہ اور نسائی کی تحقیق کے مطابق وہ ثقہ ہیں، ابن حبان نے بھی ان کو ثقات میں شمار کیا ہے، اور بخاری کے علاوہ دیگر جماعت محدثین نے ان کی روایتوں کی تخریج کی ہے۔ اس کتاب میں ان سے 3 روایتیں مروی ہیں۔ اس روایت کے لطائف میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ سباعیات میں سے ہے، دوسرا اس میں روایت الصحابی عن الصحابی ہے، اور تابعی عن التابعی بھی ہے، اور ایک بہت بڑا لطیفہ یہ ہے کہ اس روایت کے راوی صحابی احد الخلفاء الاربعۃ والعشرۃ المبشرین بالجنۃ واحد السابقین الی الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت واضح ہے، انہیں ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا کی قید کے باب میں قید احترازی ہونے کا واہمہ پڑا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے واضح ہو گیا کہ وہ قید واقعی ہے، قید اکثری ہے۔ جلالین میں تم پڑھ چکے، صاحب جلالین نے صرف اتنا کہا تھا وہاں، بیان للواقع اذ ذاک، اس وقت چونکہ زیادہ تر اسفار پر خطر ہوتے تھے اس لیے یہ قید لگائی گئی، ورنہ اس قید کا اعتبار نہیں ہوگا۔ علامہ سندھی فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت میں اخیر میں ٹکڑا آیا صدقۃ، یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے کہ قصر الصلاۃ صدقۃ، یعنی اللہ نے تمہارے لیے اس کو رحمتاً، انعاماً اور ازالتاً للمشقت عنکم مشروع کیا ہے، تمہارے ضعف اور تمہارے فقر کو دیکھتے ہوئے۔ یہ معنی تو تقاضا کرتا ہے کہ جو قید ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا کی، وہ قید اتفاقی ہے، اس کو مقتضی وقت کی رعایت کرتے ہوئے ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے آٹومیٹک سمجھ میں آ گیا کہ تقصیر الصلاۃ فی السفر کی مشروعیت ہے۔ اللہ کی رحمت کا بھی اس روایت سے اظہار ہو رہا ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور بغیر خوف کے بھی قصر فی السفر کے جواز کا پتہ چلتا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تصدق اللہ علینا کہہ سکتے ہیں، اگرچہ بعض لوگ اس کو مکروہ کہتے ہوں۔ اور یہ بھی سمجھ میں آیا کہ مفضول جب فاضل کو کوئی ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھے جو اس کے لیے مشکل ہو، یعنی مفضول کے لیے سمجھنا، تو اسے پوچھ لینا چاہیے۔ شوافع وغیرہ نے اس سے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ مفاہیم مخالفہ کا اعتبار شریعت میں ہے، تبھی تو حضرت عمر نے ان خفتم کے بارے میں سوال کیا تھا۔
اور حضور نے اس پر ان کی تقریر کی تھی، لیکن پھر یہ بتایا کہ اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یہاں حکم القصر فی السفر کے باب میں اب ہم کلام کریں گے۔ سفر کے باب میں قصر کا حکم کیا ہے؟ چنانچہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سفر میں 2 رکعتیں قصر نہیں ہیں بلکہ وہ تام ہی ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ یہ بحث ہو چکی ہے کہ صلاۃ السفر رکعتان تمام غیر قصر علی لسان نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان الصلاۃ اول ما فرضت رکعتین ثم اتم اللہ الصلاۃ فی الحضر واقرت، الفاظ پر غور کرو، واقرت الرکعتان علی ہیئتها فی السفر، جیسی تھیں ویسی سفر میں باقی رکھی گئی، پتہ چلا کہ اس کو ادھورا نہ سمجھا جائے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں صلاۃ فی السفر حتمی طور پر 2 ہی رکعتیں ہیں، 2 سے زیادہ درست ہی نہیں ہوں گی۔ تیسرا قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ ایک مسافر اگر مقیم کی امامت کرتا ہو اور وہ جہلاً ان کو تام نماز پڑھا دے تو؟ ایک مسافر عشاء میں امامت کروائے اور پیچھے مقیمین ہوں اور وہ 4 پڑھا دے تو؟ امام مالک نے جواب دیا تھا کہ وہ لوگ نماز لوٹا دیں۔ پتہ چلا کہ ان کے یہاں بھی 2 ہی رکعتیں ہیں اس کے لیے۔ امام احمد کی طرف اس سلسلے میں الگ الگ اقوال مروی ہیں۔ ایک قول ملتا ہے کہ وہ مسافر کے باب میں کہتے 4 پڑھے، ایک قول ملتا ہے کہ اگر مسافر تام کر دے تب بھی کوئی حرج نہیں، ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ 2 رکعت پڑھے۔ حنفیہ اس مسافر کے بارے میں جو سفر میں 4 پڑھتا ہے یہاں تک کہ لوٹ آئے، ایسا کہتے ہیں کہ اگر وہ 2 رکعت پر قدر تشہد بیٹھ لیا ہو تب تو اس کی نماز تام ہے، اور اگر بیٹھا نہ ہو پہلی 2 رکعتوں پر بقدر تشہد تو اس کی صلاۃ فاسد ہے، اسے اعادہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب مسافر کی نماز 2 ہی رکعتیں ہیں تو اب وہ جو زیادہ ہوئیں وہ تطوع ہے۔ اب اگر وہ پہلی 2 رکعت پر بیٹھے بغیر دوسری 2 رکعتیں پڑھ لے گا تو مکتوبہ کو تطوع سے خلط ملط کرتا ہے، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، الا یہ کہ وہ پہلی 2 رکعت پر قدر تشہد بیٹھ لے تو تشہد فصل بن جائے گا فرض اور نفل کے درمیان۔ ایک جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ مسافر کو اختیار ہے، اگر چاہے تو تام کرے، اگر چاہے تو قصر کرے۔ یہ قول امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے۔ جو لوگ وجوب قصر کے قائل ہیں جیسے ہم امام مالک، وہ حضرات بہت سے دلائل سے استدلال کرتے ہیں۔ نمبر 1، ملازمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم للقصر فی جمیع اسفارہ، حضور نے اپنے تمام سفروں میں قصر ہی کی پابندی کی۔ جیسے ابن عمر کی روایت میں ہے، حضور سے کہیں بھی سفر میں 4 رکعت پڑھنا ثابت نہیں ہے، اور اس کو ابن قیم بھی قبول فرماتے ہیں۔ جہاں تک حدیث عائشہ ہے کہ کان یقصر فی السفر ویتم، علماء نے لکھا ہے کہ وہ روایت درست نہیں ہے۔ دوسری دلیل وجوب قصر فی السفر کی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا، کون سی؟ فرضت الصلاۃ رکعتین
فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر۔ صلاة السفر جب 2 ہی رکعت فرض ہے تو اس سے زیادہ نہیں کیا جائے گا، جیسے حضر میں 4 سے زیادہ نہیں کیا جاتا۔ تیسری دلیل مسلم شریف کی روایت، ان اللہ عز وجل فرض الصلاة على لسان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم على المسافر رکعتین وعلى المقیم 4 والخوف رکعتا۔ چوتھی دلیل حضرت عمر کی روایت، صلاة الجمعة رکعتان وصلاة الفطر رکعتان وصلاة الاضحى رکعتان وصلاة السفر رکعتان تمام غیر قصر على لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے، جو لوگ قصر کو رخصت مانتے ہیں، عزیمت نہیں مانتے، واجب نہیں مانتے، بلکہ وہ کہتے ہیں تمام کرنا افضل ہے، وہ استدلال کرتے ہیں فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ والے لب و لہجے سے کوئی حرج نہیں ہے اگر قصر کر لو۔ تو حرج کا نہ ہونا یہ عزیمت پر دلالت نہیں کرتا بلکہ رخصت پر دلالت کرتا ہے۔ جواب یہ دیا گیا ہے کہ آیت کریمہ قصر الصفت فی صلاۃ الخوف کے بارے میں وارد ہوئی ہے، قصر العدد کے بارے میں نہیں، اس لیے کہ قصر عدد اس کی مشروعیت تو پہلے سے پتہ چل گئی تھی۔ آیت کریمہ تقاضا کرتی ہے ایسے قصر کا جس میں قصر الارکان بالتخفیف ہو، اور سفر میں قصر عدد 2 رکعتوں کے کم ہونے سے ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان فرق ہے، اور اس کو 2 امر سے مقید کیا گیا ہے، اذا ضربتم فی الارض، اور دوسرا ان خفتم، جب دونوں چیزیں پائی گئیں تو دونوں قصر مباح ہوں گے۔ صلاۃ خوف مقصوراً عددها و ارکانها اس طرح پڑھیں گے، اور دونوں امر اگر منتفی ہو جائیں، ضرب فی الارض اور خوف، تو پھر دونوں قصر منتفی ہوں گے، صلاۃ کاملہ پڑھا جائے گا۔ اور اگر 2 میں سے ایک سبب پایا جائے، 2 یعنی یاد رکھیے ضرب فی الارض اور خوف، تو پھر قصر العدد پایا جائے گا۔ اس کو یوں سمجھو، اگر خوف پایا گیا لیکن حالت اقامت میں ہے تو ارکان میں قصر ہوگا اور عدد پوری کی جائے گی نماز کی، 4 ہو تو 4، یہ بھی ایک قسم کا قصر ہے۔ اور آیت کریمہ میں قصر مطلق تو ہے نہیں، اگر سفر پایا گیا اور امن پایا گیا تو عدد بھی پورا کیا جائے گا نہیں، بلکہ جیسے خوف پایا گیا تھا تو قصر فی الارکان ہوا تھا، ویسے اگر سفر پایا گیا اگرچہ حالت امن ہو تو قصر فی العدد ہوگا، ارکان پورے کیے جائیں گے اور صلاۃ امن پڑھی جائے گی۔ یہ بھی ایک قسم کا قصر ہے اور قصر مطلق نہیں ہے۔ اس نماز کو مقصور کہا جائے گا بے اعتبار نقصان العدد، اور خوف کی نماز کو مقصور کہا جائے گا بے اعتبار نقصانی الارکان۔ سفر کی نماز کو مقصور بھی کہتے ہیں کہ عدد میں نقصان ہے، تام بھی کہتے ہیں اس لیے کہ ارکان تام ہیں۔ تو دیکھو دونوں باتیں ہوئیں، وہ قصر بھی ہوئی اور تام بھی ہوئی۔ دوسری دلیل ان لوگوں کی جو قصر کو رخصت کہتے ہیں، عزیمت نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم۔ تو صدقۃ سے پتہ چلا قصر رخصت ہے۔ جواب یہ ہے کہ حضور نے اس کے قبول کرنے کا جو امر دیا وہ دلالت کرتا ہے کہ اس سے مفر نہیں ہے، اسے قبول کرنا چاہیے، ورنہ اعراض عن صدقۃ الرب لازم آئے گا جو بندوں کے حق میں بہتر نہیں ہے۔
اس کے بعد کی روایت قتیبہ کے حوالے سے جو جا رہی ہے عبداللہ ابن عمر تک کہ انا نجید صلاة الحضر و صلاة الخوف فی القرآن ولا نجید صلاة السفر فی القرآن فقال له ابن عمر یا ابن اخی ان اللہ عز وجل بعث الینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ولا نعلم شیئا وانما نفعل كما رأینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم یفعل. واضح ہے بات. اس کے بعد کی دلیل قتیبہ کی ہے عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من مکہ الى المدینہ لا يخاف الا رب العالمین پھر بھی یصلی رکعتین. اس کے بعد کی روایت محمد ابن عبد العلا کے حوالے سے عن ابن عباس قال كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة لا نخاف إلا الله عز وجل نصلي ركعتين. اس کے بعد کی روایت اسحاق ابن ابراہیم کے حوالے سے جا رہی ہے رأيت عمر بن الخطاب يصلي بذي الحليفة ركعتين فسألته عن ذلك فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وصلى الله على النبي الكريم.